السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب ازالۃ النجاست و بیانہا، یہ باب چل رہا ہے۔ اس باب کی تیسری حدیث حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں، وعن عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفيه، اخرجه احمد والترمذی وصححه۔ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمرو بن خارجہ بن المنتفق الاسدی، قبیلہ بنو اسد سے ان کا تعلق ہے، اور زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حلیف تھے۔ بعض لوگوں نے اشعری کہا ہے اور بعض نے انصاری اور بعض نے کہا ہے یہ جمحی، لیکن بنو اسد کی جانب منسوب ہو کر یہ زیادہ مشہور ہیں۔ اسدی صحابی ہیں، شام میں جا کر سکونت اختیار کر لی تھی، اور ان کی احادیث اہل بصرہ زیادہ تر روایات کرتے۔ تو حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا بمنى، منی میں۔ منی یہ مکہ میں ایک جگہ ہے جہاں حاجی لوگ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور وہاں 10 ذی الحجہ کو یا اسی طرح سے ایام تشریق میں وہاں قربانی کی جاتی ہے، تو وہ ایک مشہور و معروف جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں خطبہ دیا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، راحلہ پر تھے۔ راحلہ سواری کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد اونٹ کی سواری، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ اونٹنی تھی، جیسا کہ اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ پر تھے، یعنی حالت یہ تھی کہ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ پر سوار تھے۔ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اور اس کا لعاب رال جسے کہتے ہیں، منہ سے جو ٹپکتا ہے جانور وغیرہ کے، تو اسی کو کہتے ہیں لعاب۔ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اور اس کا لعاب بہہ رہا تھا۔ سال یسیلو کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ اس کا لعاب بہہ رہا تھا عَلَى كَتِفَيَّ، میرے دونوں کندھوں پر۔ کتفیہ تثنیہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے، ایسے بھی روایت کیا گیا ہے، یا پھر اسے واحد کے ساتھ پڑھا جائے کتفی، یعنی میرے کندھے پر بہ رہا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ اخرجہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وہ ترمذی، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ صححہ، اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مختلف سندوں سے یہ روایت مروی ہے، اور ان تمام کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت ترمذی شریف میں کی ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہاں اس حدیث کو مؤلف نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ ثابت کریں کہ اونٹ کا لعاب یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ باب ازالۃ النجاست و بیانہا ہے، تو یعنی یہاں نجاستوں کا بیان ہونا چاہیے، لیکن
کسی کو یہ شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کا لعاب پاک ہے یا پاک نہیں ہے یا ناپاک ہے، تو اس بات کی وضاحت کے لیے کہ وہ پاک ہے یہاں اس حدیث کو ذکر کر دیا۔ معلوم ہونا چاہیے الاشیاء تعرف بازدادها کہ چیزیں اپنی ضد کے ذریعے سے بھی جانی جاتی، یعنی اگر آپ کو نجس چیزوں کے بارے میں جاننا ہے تو آپ پاک چیزوں کے بارے میں جان لیجیے، تو نجس چیزیں جو ہیں وہ خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ تو اسی قبیل سے یہاں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ لعاب جانور کا، خاص طور سے جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا لعاب پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے کہ معلوم نہ ہوا ہو اور ان کے کندھے پر یہ لعاب جو ہے گر رہا ہو، تو ایسا کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے سوار ہیں، اور اسی اونٹ کو تھامے ہوئے حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہو، یعنی عین ممکن یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ خود کیا ہو۔ اور اگر مان لیجئے ایک دفعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حج کیا تھا، ممکن ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو تو یہ بات معلوم تھی نا، اور اگر یہ ناپاک ہوتا تو فوراً اللہ رب العالمین اس بات کی وحی فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرما دیتا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اگر نہیں بھی معلوم تو پھر بھی اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، اور اگر یہ ناپاک ہوتا تو فوراً اس بات کی تنبیہ کی جاتی کہ اس کو دھلنا ہے، اور ایسا اس کا جو ہے دھلنا ضروری یا لازمی ہے۔ اس بات کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے کی جانا چاہیے تھی، اور وحی اس تعلق سے نہیں ہے، گویا کہ اس پر اقرار ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے، اور یہی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لعاب یعنی جانور کا، اونٹ کا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر اس جانور کا جو کھانے کے قابل ہے، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے یا اسی طرح سے اور جو دوسرے جانور ہیں دمبا وغیرہ وغیرہ، ان تمام جانوروں کا لعاب دہن یا تھوک وغیرہ جو ہے یہ پاک ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ ہائی بات سننے، اسی طرح سے اور بھی روایات اس تعلق سے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا، تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، خاص طور سے اونٹ یا اسی طرح سے اور جو دوسرے جانور ہیں، ان کا لعاب یہ پاک ہے، اور اگر یہ کپڑے وغیرہ میں لگ جاتا ہے تو یہ دھلنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، یعنی کپڑے کا دھلنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اور بھی بہت سارے مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت کے لیے رکھا، تو اپنی خدمت کے لیے کسی انسان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے خطبہ اونچی جگہ پر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اونچی جگہ پر خطبہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی سے بات پہنچ جائے، اور اگر کسی کو سوال وغیرہ کرنا ہے تو وہ سوال بھی کر لے، یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ بہرحال دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاة فی ذلک الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فیہ، متفق علیہ۔ ولمسلم لقد
كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، اور حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں ہجرت سے قبل 2 سال قبل ان سے نکاح کیا تھا، اور شوال ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں رخصتی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت 6 سال کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال کی تھی. امہات المومنین میں سے ہیں، عالمہ فاضلہ، نہایت ہی عالمہ فاضلہ صحابیہ ہیں. 17 رمضان 57 ہجری یا اسی طرح سے 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن کی. ان سے 2210 احادیث تقریباً مروی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلا کرتے تھے. کانا ہے اور یغسلو فعل مضارع ہے، اور کانا یغسلو کا مطلب ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھلا کرتے تھے. یہ تکرار اور مداومت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشگی، کئی ایسا نہیں کہ 1-2 مرتبہ ہو، بلکہ یہ بار بار ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلا کرتے تھے. منی ایک مادہ ہے جو انسان کی شرمگاہ سے، اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے شہوت کے وقت اچھل کر، اور اسے نطفہ بھی کہتے ہیں، جس سے انسان کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے جس کے ذریعے سے. تو منی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھلا کرتے تھے. ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے فی ذلک الثوب، اسی کپڑے میں، یعنی جو کپڑا تھا اسی کپڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ یعنی جتنے کپڑے پر منی کے قطرات لگے ہوئے ہوتے تھے اتنے ہی حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھل لیا کرتے تھے، اور دھلنے کے بعد پھر نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. پورا کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَثْرِ الْغَسْلِ فِيهِ، اور میں دیکھتی تھی، وَأَنَا أَنظُرُ میں دیکھتی تھی، إِلَىٰ أَثْرِ الْغَسْلِ فِيهِ دھلنے کے نشان کو، فِيهِ أي فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ یعنی اس کپڑے میں دھلنے کے نشانات کو بھی دیکھا کرتی تھی. یعنی وہ دھلا ہوا جو حصہ ہوتا تھا وہ حصہ میری نظروں کے سامنے ہوا کرتا تھا. متفقن علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ولی مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا. افرق، فرق یا فرق باب نصرہ سے یا اسی طرح سے باب ضربہ سے بھی آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملنا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے ملتی تھی، فرقن ملنا، یعنی اس کو رگڑ دیتی تھی، مل کر اسے جو ہے رگڑ دیا کرتی تھی. فیصلی فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے.
وفی لفظ لہو، اور اسی کی ایک روایت میں ہے، یعنی مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں، لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه، کہ میں خرچتی تھی اس کو. حق کا یحک کا مطلب ہوتا ہے خرچنا، ناخن سے یا اسی طرح سے اور کسی لکڑی وغیرہ سے، تو اسے کہتے ہیں خرچنا. لقد كنت احكه، میں اس کو خرچتی تھی، یعنی منی کو میں خرچتی تھی، یابسن اس حال میں کہ وہ خشک ہوتی تھی، حال ہے یہ. اور جو ضمیر احکو میں ضمیر مفعول ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ خشک ہوا کرتی تھی. منی خشک ہوتی تو میں اس کو خرچ دیتی تھی، بے ظفری اپنے ناخون سے، من ثوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. تو یہ احادیث مختلف طریقے منی کو صاف کرنے کے اس میں بیان کیے گئے. پہلا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اوپر والی روایت متفق علیہ ہے، اس میں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھل لیا کرتے تھے اور پھر اسی کپڑے میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. دوسرا طریقہ مسلم کی اوپر بیچ والی روایت میں ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رگڑ کر صاف کرتی تھی تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے. اس کو رگڑ دیا کرتی تھی تاکہ اس کا اثر جو ہے ختم ہو جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تیسری روایت جو اس تعلق سے بیان کی گئی اس میں یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناخون کے ذریعے سے اس کو خرچ دیا کرتی تھی. یہ روایات جو آپ کے سامنے ہیں، ان روایات کی بنیاد پر علماء کے درمیان میں منی کے پاک ہونے اور اس کے ناپاک ہونے کے تعلق سے اختلاف، دو رائے اس تعلق سے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں رائے کے قائلین علماء کے جو دلائل ہیں وہ دلائل یہی احادیث ہیں. جو علماء منی کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں ان میں امام حنیفہ اور امام مالک سر فہرست ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء ان کے ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ منی ناپاک ہے. اور یہ روایات اس بات کی دلیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو متفق علیہ روایت ہے اس میں بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر دھلتے تھے، اور یہ کوئی ایک دو دفعہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کثرت پر یہ دلالت کرتا ہے. فعل مضارع پر کانا داخل ہو کر یہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے. تو وجہ استدلال یہ ہے کہ دھلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے. دھلنا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے. آئی بات سمجھ؟ البتہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس دھلنے کے تعلق سے ایک مزید بات یہ بھی کہتے ہیں وہ کہ اگر منی خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو اسے رگڑ کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے وہ اصلاً ناپاک. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، جبکہ امام مالک کا موقف یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں اسے دھلا جائے گا. تو یہ دلیل اور وجہ استدلال ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے. البتہ اس تعلق سے دوسرا موقف یہ ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے. اور اس رائے کے قائل حضرات میں حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ دیگر کئی صحابہ اکرام اسی بات کے قائل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ منی پاک ہے. اور دلیل ان لوگوں کی بھی یہی حدیث ہے، اور وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کپڑوں کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس کو مل کر صاف کر دیتی تھی، یا اسی طرح سے میں اس کو ناخن سے کھرچ کر صاف کر دیتی تھی۔ تو یہ ناخن سے صاف کرنا یا اسی طرح سے مل کر صاف کر دینا، اس سے منی کے جو قطرات ہیں بالکلیہ پورے طور پر نہیں نکل سکتے ہیں، پورے طور پر نہیں نکل پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ پورے طور پر کپڑے سے نہیں نکل پائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ اس کے قطرات، اس کے حصے اس کپڑے کے اندر رہ جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام حضرت عائشہ کر رہی ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہیں۔ تو یہ حدیث اس وجہ استدلال کے ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ منی پاک ہے، منی ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی دلیل ایک اور روایت بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جس کو امام دارقطنی نے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں موقوفاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے موقوفاً روایت کیا ہے، اور اس میں ہے، کہتے ہیں انما ہوا بمنزلۃ المخاط والبصاق وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة، کہ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ منی کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ ریٹ جو ناک سے نکلنے والا مواد ہوتا ہے، یا اسی طرح سے تھوک کے مانند ہے، اور اس میں تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اسے کسی لکڑی کے ذریعے سے یا گھاس وغیرہ کے ذریعے سے صاف کر دو۔ تو یہاں اس حدیث میں اگر اسے مرفوع مانے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ ریٹ جو ناک سے نکلنے والی ہوتی ہے یا اسی طرح سے تھوک کے مشابہ ہے، اسی کی قائم مقام ہے، اسی کی طرح سے ہے۔ اور اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مانے تب بھی یہ ظاہر سی بات ہے کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی ایک دلیل اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور اسی طرح سے بڑی بڑی ہستیاں اس مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات قابل غور ہے، کیا یہ ناپاک چیزوں سے، ناپاک نطفے سے پیدا ہوگی؟ تو یہ بھی ان لوگوں کی دلیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کی پیدائش یا اس کی جو اصل ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کی ایک طرح سے دلیل ہے۔ بہرحال، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھلا کرتے تھے، جیسا کہ احناف یا امام مالک اور ان کے متبعین وغیرہ کا موقف ہے، اور اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس کا دھلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ تو دھلنے سے محض کسی چیز کا ناپاک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے، دھلنے سے محض کسی چیز کا ناپاک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلی ہے یا دھلنے کا حکم دیا ہے۔ بھئی تھوک اگر کسی کے لگ جائے، یا اسی طرح سے ناک کا مواد جو نکلنے والا ہوتا ہے وہ لگ جائے، تو کیا اسے دھلا نہیں جائے گا؟ یا اسی طرح سے مٹی ہے، مٹی کپڑے میں لگ جائے تو اسے نہیں دھلا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی اسے دھلے گا۔ تو دھلنے سے کسی چیز کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دھلنے کا حکم دیا ہو کہ اسے دھلو، تو پھر ضرور اس کا دھلنا ضروری ہو جائے گا، لازم اور
فرض ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو دھلنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کسی بھی حدیث میں دھلنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا صراحتاً اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ منی ناپاک ہے۔ اور جہاں تک دھلنے سے استدلال ہے تو دھلنے سے منی کی نجاست پر استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آئی بات میں تو یہ دو رائے اس تعلق سے ہیں۔ علماء اہل حدیث میں بھی اس تعلق سے دو رائے پائی جاتی ہیں، اور علامہ شوکانی ہیں، اسی طرح سے اور بہت سارے علماء، نواب صدیق حسن کا بھوپالی ہے، اور بہت سارے دیگر علماء اکرام جو ہے اسی بات کے قائل ہیں کہ منی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اور بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ منی ناپاک ہے، جیسا کہ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی تعلیق جو بلوغ المرام پر انہوں نے لکھی ہے اتحاف الکرام کے نام سے، اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ، درست بات یہ ہے کہ منی نجس ہے۔ یہ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بات کہی۔ بہرحال دلائل کے اعتبار سے ان لوگوں کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے جو منی کی طہارت کے قائل ہیں، یعنی اس کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ ناپاک ہونے کی کوئی بھی دلیل صراحتاً موجود نہیں ہے، محض دھلنے سے کسی چیز کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ دھلنے کے لیے تو اور بھی بہت ساری چیزیں، مٹی اگر لگ جائے تو اسے بھی دھلا جائے گا، یا اسی طرح سے تھوک وغیرہ لگ جائے تو اسے بھی دھلا جائے گا، اسے بھی صاف کرنے کی بات ہے۔ تو محض دھلنے سے کسی چیز کا ناپاک ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے۔ اور پھر جو روایات ہیں اس تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ان سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ تھوک کی طرح سے ہے، یا اسی طرح سے ریڑھ کی طرح سے ہے، جو ناک سے مواد نکلتا ہے اس کی طرح سے، اس کے مانند ہے، لہذا اس کے اندر صرف صاف کر لینا کافی ہوگا۔ اب احناف کا یا کسی بھی مقلد کا اس پر یہ اعتراض کرنا کہ اگر پاک ہے تو اسے کھا لیا جائے، تو یہ محض جہالت ہے، کیونکہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی ہے۔ کھانے کی چیزیں الگ ہیں، پاکی الگ معاملہ ہے، کھانے کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ مٹی پاک ہے، اللہ رب العالمین نے مٹی کو پاک قرار دیا ہے، تو کیا مٹی کو کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جہالت والی بات ہوگی۔ اور پھر حیرت اور استعجاب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ناپاک کہنے والے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، وہ بھی بعض نطفوں کو پاک مانتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے نطفے جن سے وہ پیدا ہوئے، یا ان کے نطفے جن سے ان کی اولاد وغیرہ پیدا ہوئی ہیں، یہ نطفے پاک ہیں۔ یہ بھائی کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے نطفے پاک ہیں؟ اس کی دلیل ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ اسے پاک کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل ہونا چاہیے، اور دلیل اس کے تعلق سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اس بات کی جانب اشارہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کا نطفہ پاک ہوتا ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا نطفہ ناپاک نہیں ہو سکتا، اسی بنیاد پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اشرف المخلوقات جس سے بنی ہے، جس سے پیدا ہوئی ہے، وہ ناپاک نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں، تو آپ اس کے لیے ایک طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ پاک ہے تو کھا کے دیکھو، اور ایسا ہے کہ ویسا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا نطفہ آپ کے اعتبار سے پاک ہے، تو پھر اس کے کھانے کا بھی ذکر دکھا دو۔ کسی صحابی نے یا کسی نبی نے اس کے کھانے کا حکم دیا ہو، اسے کھایا جاتا ہو، تو یہ ساری باتیں اپنے مطلب کی لے لی اور اپنے موافق نہیں ہوا اسے رد کر دیا، یہ بالکل بیکار والی بات ہے۔ لہذا
صحیح بات اس سلسلے میں جو دلائل کے اعتبار سے صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ منی پاک ہے اور اس کے ناپاک ہونے کی کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے. محض دھلنے سے کسی چیز کا ناپاک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا گھن محسوس کرتا ہے انسان، تو اس لیے اس سے دھلنے کا طریقہ اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اسی طرح سے اس کو رگڑ کر صاف کر دیا جائے، یا اسی طرح سے اس کو جو ہے ناخن وغیرہ سے کھرچ کر اسے صاف کر دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یاد رہے کہ یہاں غسل سے دلیل پکڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. غسل سے دلیل پکڑنا کہ منی کے خروج کے بعد غسل لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور اس سے پاکی حاصل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتی ہے، تو اس سے دلیل پکڑنا یہ بھی ایک طرح سے جہالت ہوگی اور یہ دلیل بھی معتبر نہیں مانی جائے گی. یہ غسل کا جو حکم دیا گیا ہے انسان کے منی کے خروج کے بعد، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے منی کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں پکڑی جا سکتی کہ انسان کا فضلہ، پیشاب، پخانہ یہ ناپاک ہے، اس پر اجماع ہے ایک طرح سے، لیکن اس کے نکلنے کے بعد تو غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد تو غسل نہیں کیا جاتا ہے. لہذا کسی چیز کے ناپاک ہونے کے بعد اس سے غسل لازم آئے یا لازم نہ آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو امید ہے کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں فہم حدیث عطا فرمائے، آمین. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.